حضور میدان عرفات میں جب خطبہ حجۃ الوداع دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو 1.25 لاکھ صحابہ سامنے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان تفسیر مزری کے اندر نقل کیا گیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کا فرمان ہے کہ اور جنگوں میں ہمیں بڑی عظیم الشان فتوحات حاصل ہوتی رہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی فتح کوئی نہیں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھول دیے. تو جو دین صلح کو فتح قرار دے وہ امن سکھا رہا ہے یا تنگ نظری سکھا رہا ہے؟ اسلام نے تو صلح کو فتح قرار دیا ہے. اس لیے جو لوگ معاذ اللہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں، خاکم بدہن وہ اسلام کی اشاعت کو روکنا چاہتے ہیں، اور یہ تو وہ دین ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس کا تعارف یہ کروایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک وقت آئے گا جب مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پہ یہی دین غالب ہوگا. میں نے آج کے درس قرآن میں صرف سورہ فتح کا قدر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہفتہ کے روز سے باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کروں گا. 4:25 پہ فجر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد نماز کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے پر مشتمل درس قرآن پاک ہوگا. زیادہ طویل درس قرآن پاک نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے پھر روزانہ ایک حضور کی سنت پر بھی گفتگو کرنی ہے اور بعض اوقات کچھ سوالات بھی آ جاتے ہیں. اس لیے 4:25 پہ ہفتے والے دن انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد درس قرآن پاک کی محفل ہوگی. کسی دوست نے پوچھا ہے کہ نماز تراویح میں من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ نماز تراویح میں نہیں پڑھنا چاہیے، نماز تہجد میں پڑھ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے دوسرا اس کا پہلو لکھا ہے، کوئی آدمی تہجد پڑھے تو اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں یہ جو تہجد پڑھ رہا ہوں حضور کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. جس طرح کہ حج بدل کیا جاتا ہے تو جو حج بدل کرتا ہے وہ کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرتا ہے، تو حج کرنے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے اور جس کی طرف سے کرتا ہے اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے. اس لیے نوافل پڑھتے ہوئے یہ نیت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھتے ہوئے من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی آدمی نے تراویح شروع کی ہیں اور اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں تو وہ رکعتیں پڑھ کے نماز وتر میں شامل ہو. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. جس نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھ لیے ہیں وہ وتر پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ، اور جس نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ وہ وتر نہ پڑھے. ایک موقف تو یہ ہے جماعت کے ساتھ وتر نہ پڑھے، لیکن متاخرین فقہا نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ جو وتروں کی جماعت ہے یہ پورا سال تو نہیں کروائی جاتی. اگر یہ عشاء کے فرضوں کے تابع ہو پھر تو پورا سال ہی وتروں کی جماعت بھی کروانی چاہیے، لیکن یہ خاص طور پہ رمضان میں ہی کرائی جاتی ہے. تو اس لیے اگر کسی آدمی نے جماعت کے ساتھ فرض نہیں پڑھے، وہ آیا ہے پہلے اپنے فرض پڑھ لے
اور پھر نماز تراویح 20 رکعت ادا کرے، پھر اگر اسے وطروں کی جماعت ملتی ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائے۔ متاخرین فقہا نے وطروں کی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی ہے کہ آدمی اپنی تراویحیں پہلے پوری کر لے پھر وطروں میں شامل ہو جائے۔ کل بروز جمعۃ المبارک یہ عرصہ دراز سے جامع مسجد نور محلہ نور پور شرقی میں رمضان شریف کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر عصر کے بعد افطاری سے پہلے مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ارمغان محبت پیش کرنے کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو کل جمعۃ المبارک کے بعد نماز عصر سے مغرب تک جامع مسجد نور محلہ نور پور شرقی میں سیرت زہرا کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ مجھ ناچیز کا بیان ہے، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے آداب پیش نظر رکھنے اور زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین اس ہدیہ درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، درس قرآن پاک کی محفل کو درجہ قبولیت عطا فرما، نماز فجر کی ادائیگی کو قبول و منظور فرما۔ الہی جو سجدہ نیاز ہم نے پیش کیا اسے ہماری بخشش کا سامان بنا۔ آج جب ہم اس مسجد سے باہر نکلیں تو اس حال میں کہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آج جب ہم اس مسجد سے باہر نکلیں تو اس حال میں کہ نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہ ہو۔ الہی فجر کی نماز پڑھ کے، درس قرآن پاک سن کے،
یہ لوگ جس طرف قدم اٹھائیں ان کے ہر قدم میں کامیابی عطا فرما، الہی ہر قدم میں برکت عطا فرما، اور سارا دن اپنی خاص حفاظت عطا فرما۔ الہی ہم نے روزہ رکھا ہے، ہمیں روزے کے آداب پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرما، اور روزے کے آداب ہمیں عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، پریشان حال لوگوں کو سکون عطا فرما، جو کسی مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، گھریلو زندگی میں امن عطا فرما۔ الہی تمام حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ رمضان شریف کی اس پہلی صبح سعادت کا صدقہ تمام حاضرین کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ الہی عین اس گھڑی جب ہم مسجد میں کھڑے دعا کر رہے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہم اغفر لجمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی حضور کی ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما، حضور کی ساری امت مرحومہ کو مغفرت عطا فرما، پاکستان کو امن عطا فرما، آسمانی زمینی آفات اور بلیات سے نجات عطا فرما، پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اور جو لوگ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان حال ہیں الہی ان کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔